اب دیکھیے کہ احزاب میں کیا ہوا، احزاب کی بات چل رہی تھی، احزاب میں کیا ہوا، ایسی خندق میجر کر کے ناپ تول کر کے بنائی گئی کہ جیسے کفار پار نہیں کر سکے، ان کے گھوڑے بھی جست لگا کر بھی اسے پار نہیں کر سکے۔ یہ میجرمنٹ بھی تو تھی نا، کیلکولیشن بھی تو تھی نا۔ ایسا نہیں تھا کہ خندق تو کھود دی لیکن وہ اپنے مشن میں ناکام ہو گئی، ایسا نہیں تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باقاعدہ میجرمنٹ کیا اور دیکھا کہ ایک تگڑے سے تگڑا گھوڑا کتنی جس لگا سکتا ہے، اسی حساب سے، اور دیکھا کہ کفار میں سے کوشش بھی ہوئی، خندق میں بھی گرے اور ایک دو نے پار بھی کیا لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ نتیجہ دیکھیے کیا ہوا۔ اب آئیے دعا کے پہلو پر، اور اب آئیے اس پہلو پر جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نصرت قرار دیتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہوا کیا پھر کہ احزاب نے تو ڈیرے ڈال دیے، چاروں طرف گھیر لیا مکہ کو، مدینہ کو گھیر لیا مدینہ کو، اور ان کی امید یہ تھی کہ کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوگی، کچھ ایسا ہوگا کہ ہمارا کوئی راستہ بن جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے کسی حربے کو کامیاب نہیں ہونا دیا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس میں کردار۔ یعنی ایک طرف مومنین بیٹھ کر اپنی ساری حکمت عملی کر لی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قوتوں کو یکجا کر کے خندق کھدوائی، پیٹ پر پتھر بندھوائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم قربانی دیں اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ویژن اور اس مشن کی خاطر، تاکہ ہم غالب ہوں، اسلام غالب ہو۔ ہم مغلوب ہو چکے ہیں، مان لیجئے۔ ہمارا حال کیا ہے دیکھ لیجئے آپ کے سامنے۔ اس لیے اس پیغام کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوا پھر، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جھکڑ چلتے ہیں، آندھی آتی ہے، ان کے برتن الٹ جاتے ہیں، ان کے جانور بھاگ جاتے ہیں، ان کے خیمے پلٹ جاتے ہیں، اور وہ اس قابل نہیں رہتے کہ وہ وہاں ٹھہر سکیں۔ تو الٹیمیٹلی ان کو کس نے بھگایا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قوت نے بھگایا۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے، صحابہ کرام کا کردار دیکھیے، جنہوں نے کہا کہ لقد صدق اللہ وعدہ ورسولہ۔ یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سچا فرما دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ وعدہ وہ بھی سچا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وعدہ آنے کا بھی سچا ہوا، اور کامیابی کا وعدہ بھی سچا ہوا۔ اور اس کے لیے جو مشن تھا، اس مشن میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب دیکھیے، نہ تو ہم آندھی لا سکتے ہیں، نہ ہم جھکڑ لا سکتے ہیں، نہ ہم اس طرح خیمے پلٹ سکتے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے کوشش، پلاننگ، جد و جہد، یہ ہے ہمارا کام۔ تو کیا ہم اپنے پیسے کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنی قوتوں کو اس طرح لگا رہے ہیں جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام پر لگائے؟ یہ ہے وہ بات جو یاد کرنے کی ضرورت ہے، یاد دلانے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے آپ کو سب سے پہلے، اور سب سے پہلے مجھے اس کے یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت عالیہ کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں۔ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار ہیں، ہمیں اس بات پر فخر ہے۔
ہمیں یاد دلانا اور یاد دلوانا چاہیے ایک دوسرے کو. ہمیں معلوم ہے کہ جب ہمیں یہ بات کھلے گی ہم کوشش ضرور کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ یہ پیغام ہم تک پہنچ جائے, ہمارے بچوں تک پہنچ جائے. بات جاری ہے, ملتے ہیں.